بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ 7 بیٹیوں کی پیدائش پر ایک شوہر کا اپنی بیوی کو طلاق دینا، ایک سچی کہانی۔ میں ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میری شادی ایسے گھر میں ہو جو دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق بھی رکھتے ہوں۔ ایک دن میرا رشتہ آیا اور ہاں ہونے کے بعد فوراً ہی میری شادی رکھ دی گئی۔ اب میں اپنے میکے سے اپنے سسرال آ چکی تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ پھر ایک دن میں گھر کے صحن میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لایا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب مجھے دیکھ کر بہت خوش تھے۔ پھر میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ مبارک ہو، تم ماں اور میں باپ بننے والا ہوں۔ میں یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی، لیکن میری یہ خوشی صرف چند لمحے کی تھی۔ جب میرے شوہر نے یہ کہا کہ مجھے بیٹا چاہیے، میں دل ہی دل میں بہت پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ میرے شوہر کی یہ کیسی سوچ ہے کہ میں اسے بیٹا پیدا کر کے دوں۔ کیا میرے شوہر کو اللہ پر یقین نہیں کہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ پاک بیٹا دے یا بیٹی، اس میں ہم عورتوں کا کیا اختیار ہے؟ خیر، میری پریشانی اس دن سے شروع ہو گئی کہ اگر اللہ نے بیٹی دے دی تو میرا شوہر نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیا مجھے چھوڑ دے گا یا اذیت امیز طعنوں کے ذریعے ہی اب میری زندگی گزرے گی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن میں اندر ہی اندر خوفزدہ اور پریشان رہتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ بیٹا ہو یا بیٹی، بس بے عیب اولاد ہو۔ اللہ اللہ کرتے میری ڈیلیوری کے دن قریب آ گئے تھے۔ پھر ایک دن مجھے ہسپتال لایا گیا اور میری پہلی اولاد بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ سب بہت خوش تھے، مگر میرا شوہر خوش نہیں تھا کیونکہ اسے بیٹا چاہیے تھا۔ میرے تمام وسوسے تھوڑے کم ہو گئے کیونکہ میرا شوہر مجھ سے خفا تو تھا، لیکن مجھے گھر سے نہ نکالا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے، کبھی خوشی میں تو کبھی غم میں۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میں پھر امید سے ہوں۔ اس بار پھر میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، اس بار بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ میں پھر پریشان اور اندر ہی اندر اللہ سے بیٹا پیدا ہونے کی دعائیں مانگتی رہی، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ اس بار بھی میری بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ اس بار میرے شوہر کے تاثرات میرے ساتھ بالکل اچھے نہیں تھے، بات بات پر لڑتا رہتا۔ میری زندگی کے دن اسی طرح گزرتے گئے۔ کئی بار خیال آتا کہ چھوڑ دوں اپنے شوہر کو اور چلی جاؤں اپنے مہکے ہمیشہ کے لیے، لیکن اپنی معصوم بیٹیوں کی وجہ سے نہ جاتی کہ ان کا کیا ہوگا۔ آخر کار تیسری بار امید سے ہوئی تو پھر شوہر کے وہی الفاظ تھے کہ بیٹا ہی ہو۔ پھر چوتھی بار، پھر پانچویں بار اور پھر چھٹی بار امید سے تھی، بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ اس طرح میری 6 بیٹیاں ہو گئیں، لیکن بیٹا نہ ہوا۔ اب 7ویں بار بھی امید سے ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے گھر سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ جاؤ اپنے مہکے، اور اگر اس بار بھی بیٹا پیدا نہ ہوا تو میں تمہیں طلاق تمہارے مہکے ہی بھجوا دوں گا۔ میں روتی ہوئی، آہیں بھرتی ہوئی اپنے میکے آ گئی اور اپنی ڈیلیوری کا انتظار کرنے لگی۔ میرے شوہر نے کہا کہ کل میں تجھے طلاق بھجوا دوں گا۔ صبح اس نے مجھے طلاق بھجوانی تھی اور رات کو جب وہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ مر گیا ہے اور فرشتے اسے جہنم کی آگ میں ڈالنے کے لیے جہنم کے دروازے پر لے جاتے ہیں۔ جہنم کے پہلے دروازے پر اس کی پہلی بیٹی کھڑی ہوتی ہے، پھر وہ فرشتے اسے آگ میں ڈالنے کے لیے جہنم کے دوسرے دروازے پر لے جاتے ہیں۔ دوسرے دروازے پر بھی اس کی دوسری بیٹی کھڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح جہنم کے 6 دروازوں تک اس کی 6 بیٹیاں کھڑی ہوتی ہیں، لیکن جب فرشتے جہنم کے 7ویں دروازے پر لے جاتے ہیں تو اسے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ استغفار پڑھتا ہوا اور خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے اور اب اللہ سے توبہ کرتا ہے اور مجھے طلاق نہیں بھجواتا، بلکہ مجھے لینے کے لیے میرے مہکے آتا ہے اور اپنا خواب سناتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کرے میری 7ویں بھی بیٹی ہی ہو۔ بیٹیوں کی پیدائش پر کبھی غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت اور جہنم کی آگ سے نجات کا باعث ہوتی ہیں۔